آئین اور قانونی طور پر تو شعیب صاحب اس میں کوئی قدغن نہیں ہے نا کہ اگر انہوں نے مستقبل میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا بھی ہے اور اس بات کا ان سے وعدہ کر بھی لیا گیا ہے اور حامی بھر بھی لی گئی ہے تو بھی وہ اپنے آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم کے ساتھ سینگ پھنسا سکتے ہیں کہ نہیں آپ کا وزیراعظم مجھے قبول نہیں ہے نگران وزیراعظم میں اپنے پر قائم۔ رانا صاحب نے وہ آپ کے اصل سوال سے تو اسکپ کیا نا کہ یا یہ دکھنے کے لیے کر رہے ہیں یا حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو وہ اپوزیشن لیڈر سمجھ رہے ہیں، اس کا جواب انہوں نے بہرحال ہاں یا نہ میں نہیں دیا۔ خیر ان کی اپنی ایک وزڈم ہے، دل میں مسکرائے ہیں تھوڑا سا، ہاں تو ہم ذرا اوپنلی مسکرائے وہ دل میں مسکرائے۔ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کی جو ٹرو اسپرٹ ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے ود دی اسپرٹ یہ ہے کہ ود دی کنسلٹیشن اینڈ کنکرنس آئے پرائم منسٹر اینڈ اپوزیشن کے درمیان، تاکہ اگلا جو الیکشن آئے وہ کریڈیبل فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اس فری اینڈ فیئر الیکشن کا ماحول بنایا جائے اور جس کے اوپر ساری پولیٹیکل پارٹیز راضی ہوں۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز مینز اقتدار اور اپوزیشن، اور تاکہ وہ ایک ایسا ماحول ہو، لیکن وہ ماحول تو دور کی بات ہے جو آج جبر اور خوف کی فضا ہے، جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، جو اس ملک میں بے آئینی ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ لوٹاکریسی کے ذریعے تو ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا جس انداز سے وہ سندھ ہاؤس میں ان کو اکٹھا کیا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ جو طرز عمل آیا۔ تو بات تو صرف یہ ہے کہ کیا اگلا الیکشنز جو کرنے جا رہے ہیں ارسپیکٹو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ کس کو بناتے ہیں، کیونکہ وہ راجہ صاحب بھی اب دیکھنا یہ پڑے گا، دونوں راولپنڈی کے دوست ہیں یہ دونوں، اب کون زیادہ وفادار ہوتا ہے راولپنڈی کا وہ فیصلہ وہ ہوگا، اور اگر فرض کرو ان کے درمیان فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو راجہ ریاض والی اسٹیٹ بندے ہوں گے پھر وہ پریفریبلی الیکشن کمیشن ان کو اوکے کرے گا، یہ بات تو طے ہے، کیونکہ جو راولپنڈی اور پڑ گئی تو راجہ ریاض کا وزن زیادہ ہوگا، وزن زیادہ ہو جائے گا، اور وزن اس لیے زیادہ ہو جائے گا وہ پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیوں وزن زیادہ ہوگا، وہ اس لیے بس اگلی بات خود۔ مگر شہباز شریف صاحب کی ایک مشکل تو یہ ہے نا، شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں ایما مجھے کھینچے ہے تو روکے، ایما مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کو، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ یو کے میں بھی تو بیٹھے ہوئے بڑے بھائی کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیں نا مسئلہ ہی یہی ہے نا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب آ رہے تھے تو لاہور کی گلیوں میں جلوس لے کے پھرتے رہے، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ تک نہیں پہنچے، جب پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں گئے، وہ تو کہتے ہیں ہماری پلاننگ کا حصہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ روک دیا گیا تھا۔ تو اس لیے ان کو دکھانے کے لیے بھی تو ڈرامہ کرنا ہے نا، ایک لندن کو دکھانے کے لیے ڈرامہ کرنا ہے اور خوشنودی حاصل کرنی ہے راولپنڈی کی، تو نیچرلی انہوں نے دونوں جگہ کو خوش رکھنا ہے، اور دونوں جگہ کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں اس کے لیے پھر راجہ ریاض کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا، اٹ ڈیپینڈس کیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی سارے ادارے، یہ جماعتیں، یہ جمہوری طاقتیں جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، سو کارڈ معذرت کے ساتھ میں ان کو جمہوری اس لیے نہیں کہتا کہ جو انہوں نے 16 مہینے جو ظلم روا رکھا، جس طرح اداروں کے ووٹ کو عزت دو کو روند کے اور اس کو دفن کر کے جس طرح اعلیٰ کار بن گئے یا ادارے ان کے اعلیٰ کار بن گئے، اور جس طرح انہوں نے بنیادی انسانی حقوق کی معطلی کی، جس طرح ظلم عدالتیں بے بس رہیں، عدالتوں کو گالیاں دیں لٹرلی میں، اور پارلیمان کو جس طرح اپنی ذات کے لیے استعمال کیا۔ اب تو شاید خاقان عباسی کی گفتگو کے بعد کوئی چیز، ہماری بات کو تو چھوڑ دیں، ہماری تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ساری باتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیٹ اس گو اہیڈ، ایٹ لیسٹ اگلا الیکشن جو ہے ود ان ٹائم اینڈ کریڈیبل فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں۔ اب تو ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکل گئی ہے، صحیح ہے، کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے لیے اب تو جو چاہے گا الیکشن کمیشن، صحیح ہے، جو چاہے گا انٹرم سیٹ اپ، جو چاہے گا اصل میں راولپنڈی، صحیح ہے، فیصلہ تو وہ ہونا ہے۔ بالکل اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن 3 مہینے میں نہیں ہو پائیں گے، 90 دن میں نہیں ہو پائیں گے، چونکہ نئی مردم شماری ہونی ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہ ہوپ فل ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پھر بھی 90 دن میں ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن 90 دن میں بھی ہو جائیں اور نئی مردم شماری کے مطابق بھی ہو جائیں اور نئی حلقہ بندیاں نہ کرنی پڑیں؟ وہ کہتے ہیں سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ پورا پیریڈ یہ کہتے رہے کہ پرانی مردم شماری پہ الیکشن ہوگا، 30 اپریل کو پرانی نئی مردم شماری ختم ہو گئی، 1 مئی سے لے کر ان کے پاس 9 اگست تک ٹائم تھا اس مردم شماری کے لیے سی سی آئی کی میٹنگ کرتے اور اس کو نوٹیفائی کر دیتے تاکہ 3-4 مہینے ان کو مل جاتے، الیکشن کمیشن وہ کر کے تو مردم شماری کے بعد الیکشن ہو جاتا۔ پورا پیریڈ یہ کہتے رہے کہ ہم نے پرانی مردم شماری پہ کرنا ہے، اس کو نوٹیفائی نہیں کرنا، لیکن جاتے جاتے وہ کیا انڈیکیشن تھی، مراد علی شاہ کا آپ سٹیٹمنٹ اٹھا لو، انہوں نے کہا ہم نہیں کبھی سائن کریں گے، لیکن ود کنسنسس پھر وہ ہو گیا
اور وہ اس کو نوٹیفائی کر دیا، اب جی نہیں حلقہ بندی، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ مقصد پہلا تو ان کا یہ دوغلا پن ہے، معذرت کے ساتھ مجھے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ آپ ایک قوم کو 5 مہینے 4 مہینے کچھ سبق دیتے رہے، صحیح ہے، جاتے وقت آپ نے کچھ کر دیا۔ ٹیکنیکلی شعیب صاحب یہ بتائیں نا کہ اگر الیکشن مردم شماری ظاہر ایک پروسیس ہے، اور مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو اس کے مطابق پھر اگلا الیکشن ہوگا، یہ بھی قانون میں لکھا ہوا ہے، 51(3) یہی ہے، تو 224 امپورٹنٹ ہے یا الیکشن ایکٹ 51(3) امپورٹنٹ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سی سی آئی کا اجلاس تھا، یہ اس کی کمپوزیشن انکانسٹیٹیوشنل تھی۔ کیسے؟ 2 کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ خواجہ آصف کی جو ڈیفنس منسٹر نہیں ہے، اس زمانے میں یہ ججمنٹ لی تھی انہوں نے سپریم کورٹ سے 2013 CMR پیج 1205 میں یہ لکھا ہوا ہے، سوائے ڈے ٹو ڈے افیئرس کے یہ پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، اور یہ پالیسی ڈیسیژنز ہے کہ یہ حق ہے ایک الیکٹڈ منتخب وزیر اعلیٰ کا کہ جو آ کے کوئی بھی پالیسی ڈیسیژنز لے، لہٰذا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ نمبر 1 یہ تو پھر چیلنج ہو جانا چاہیے۔ جی چیلنج ہوگا اگر انہوں نے اس طرف گئے تو۔ نمبر 2 دیکھیں، آئین سب سے بالا تر ہے، آئین میں جو لکھی ہوئی ٹائم فریم ہے اس کو کسی صورت آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے، بیکاز آف اینی پروویژن آف لا اور بیکاز آف اینی پروویژن آف رول۔ آئین نے کہہ دیا 90 ڈیز تو اٹ مینس 90 ڈیز، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب یہ اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو پابند سلاسل کر کے بھی الیکشن نہیں جیت سکتے۔ لیٹسٹ الیکشن آپ نے دیکھ لیا ہے، پشاور کا حلقہ ہم الیکشن ہارے تھے اس میں، چوتھے نمبر پہ تھے جی، اب ہم لیڈ سے جیتے ہیں، اور ان کے ذرا ووٹ دیکھ لیں۔ دوسرا جو حویلیاں کا ہے، وہ جو فرسٹ آیا وہ ہمارے ایک ساتھی کی شہادت کے بعد اس کا بیٹا تھا، وہ انڈیپینڈنٹ لڑا، 2nd نمبر پہ ہمارا پی ٹی آئی کا، اور وہ اس نے جیت کے پہلے ہی دن پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، دونوں 1st اور 2nd ہمارے پی ٹی آئی کے تھے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ بھائی آپ کو تو پھر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ تو چاہتے کہ خان جیل میں ہے، آپ کے بقول کہ پی ٹی آئی تو یہ ختم ہو گئی، ہم تو اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ بھائی کرائے نا الیکشن فری اینڈ فیئر، کرائے نا آپ 60 ڈیز میں الیکشن، آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا۔ آپ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بیکاز آف دی مینی ریزنز، اس لیے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو کارکردگی تھی، جس کو شاہد خاقان عباسی نے بہترین اگزامپل دے دی، آج ملک میں آپ نے بے آئین کر دیا، ملک کو بنیادی حقوق آپ نے معطل کر دیے، چار دیواری کو پامال کر دیا، اور مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ۔ ایک فیصلہ آج آیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی جو درخواست ضمانت تھی قبل از گرفتاری وہ خارج ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک فیصلہ صبح آ رہا ہے، دونوں پہ کامنٹ کر دیجئے شعیب صاحب کہ آج جو درخواستیں خارج ہوئی ہیں کس بنیاد پر ہوئی ہیں؟ مجھے پھر تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، باقی دوستوں کا بھی میں جواب دے دوں، کیونکہ آپ نے 2 رکھے ہوئے ہیں میرے مخالف، مطلب ہے مذاق کر رہا ہوں، مطلب ایک ڈیفرنٹ اوپینین رکھنے والے۔ لیکن یہ اس لیے ہوا ہے کہ جناب وہ خان صاحب حاضر نہیں ہوئے۔ بھائی حاضر نہ ہونے، جب آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے کسی کیس میں تو وہ حاضر کیسے ہوں؟ آپ پروڈکشن آرڈر جاری کرو، ان کو بلا لو، ان کو پروڈیوس کرا لو نا۔ کل ہم نے یہی بات، آپ موجود تھے، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا کہ جناب جب آپ خود مانتے ہیں اس میں irregularities ہیں، غلط آرڈر ہے، امپیونڈ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے، آپ نوٹس جاری کر رہے ہیں، اپیل ایڈمٹ کر رہے ہیں، تو ججمنٹ سسپینڈ کرتے ہیں، یہ نیچرل کانسیکوینس ہے۔ انہوں نے کہا نوٹس کرتے ہیں، ہم نے کہا آج کے لیے رکھ لو، انہوں نے کہا آج میں بزی ہوں، ہم نے کہا کل کے لیے رکھ دو، آپ اویلیبل ہیں، بہرحال انہوں نے ڈیٹ نہیں رکھی۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے خود یہ کہا آپ کے سامنے کہ نہیں اس سے، ہم نے ان کو بتایا کہ جناب ہماری بیل بفور ریسٹ ہیں، ہمیں اس کے لیے پرابلم ہوگا۔ انہوں نے کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آصف علی زرداری والا کیس ہمارے سامنے ہے، میرے پاس آیا تھا، ہماری ڈی بی تھی، اور ہم نے کہا کہ اس سے میرٹ آف دی انٹرم بیل پٹیشنز اس وجہ سے خارج نہیں ہوں گی کہ آپ اس دن عدم پیشی پہ آپ نہیں آ سکے، ان کو صرف بتا دیں کہ ہم جیل میں، یا وہ پروڈیوس کریں گے یا آپ کو میرٹ پہ سنیں گے۔ یہ کل انہوں نے چیف جسٹس نے خود کہا، لیکن آج ہمارے سامنے صرف اس بات پہ کہ جناب آپ حاضر نہیں ہیں، لہذا ڈسمس ہوگی، نان پراسیکیوشن ڈسمس، نان پراسیکیوشن، کیونکہ جی ملزم نہیں ہے تو ہم کس بات پہ کیس کو سنیں۔